ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ایک بڑا کہتے ہیں کہ سانحہ ہوا ہے۔ جو ڈی آئی جی ہیں اس وقت سی آئی اے کے لیاقت علی ملک، ان کے والد 4 دسمبر سے ہسپتال میں داخل ہیں۔ وہ کہیں گے جی میرا چھوٹا بھائی والد صاحب کے پاس تھا، تو اس نے دیکھا کہ ان کا جو پیشاب کی ساتھ ٹیوب لگی ہوئی ہے اس میں خون آ رہا ہے۔ مقامی طور پہ نرسوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو ڈاکٹر چیمہ کو جب بلایا گیا، انہیں شکایت کی گئی، تو انہوں نے کہا جی اس ہاسپٹل اوور کراؤڈڈ۔ ایک ڈی ایس پی صاحب تھے جو عیادت کے لیے آئے تھے، دنیا ٹی وی کے یا دنیا اخبار کے 2 صحافی لوگ وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈی ایس پی صاحب اس لیے آئے ہیں کہ جناب یہاں سے فری علاج کروایا جا سکے یا دبکا لگایا جا سکے۔ اس پہ ان کی منہ ماری ان کے ساتھ ہوئی اور ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 روز قبل ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ایک بڑا کہتے ہیں کہ سانحہ ہوا ہے۔ ڈی آئی جی سی آئی اے ان کے والد صاحب ایڈمٹ تھے، ان کو کوئی ٹیسٹوں کا معاملہ تھا، تو یہ پتہ چلا ہے کہ ڈی آئی جی صاحب سخت غصے میں آ گئے، ٹیسٹ نہیں ہو رہے تھے۔ یہ جو خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ یہ ہیں ڈی آئی جی صاحب لیاقت علی ملک، ریٹائرڈ کیپٹن ہیں، عمران خان کے حوالے سے عموماً خبروں میں آتے رہتے ہیں۔ بہرحال سیاسی معاملات اپنی جگہ پر، لیکن ہوا یہ کہ لیاقت علی ملک صاحب کے حکم پر، یہ میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے، کہا جا رہا ہے ان کے حکم پر وہاں پہ 200 لوگ چلے گئے جنہوں نے ہاسپٹل کے اندر توڑ پھوڑ کی، ڈاکٹرز کو پکڑا، نوچا، گھسیٹا، جو کچھ بھی ہو سکتا تھا وہاں پہ کیا گیا۔ یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، وہاں پہ جو لوگ موجود تھے وہ بھی اپنی اپنی سٹوری بتاتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ 200 پولیس والوں نے وہاں پہ آ کے حملہ کر دیا، یلغار کر دی۔ تو یہ تو بہت ہی غیر انسانی قسم کا فعل ہے، غیر انسانی قسم کی یہ کارروائی ہے۔ اگر یہ ایسے ہی ہوئی ہے تو ساجد خان صاحب آج ہی ملاقات کر کے آئے ہیں اپنے کوئی دوستوں کے ساتھ جو اس واقعے کے عینی شاہد ہیں، اور ان کی ان لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے جو اس معاملے میں براہ راست ملوث تھے یا براہ راست ان کا کردار تھا۔ ساجد خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ دوسرا موقف کیا ہے۔ ایک موقف تو ڈاکٹرز ہاسپٹل کا سامنے آ گیا ایف آئی آر کی صورت میں، ایف آئی آر تو ابھی درج نہیں ہوئی، بہرحال رپورٹ ان کی طرف سے درج کروائی گئی ہے۔ جو میڈیا پر چل رہی ہے کہ وہاں پہ کس طرح ظلم ہوا، کس طرح جبر ہوا، تھوڑی سی بات یہاں پہ کریں گے کہ ڈاکٹرز ہاسپٹل کے حوالے سے لوگوں میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، چیم گوئیاں ہوتی ہیں۔ میں تھوڑا سا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ویسے تو کئی واقعات ہیں جو میرے علم میں ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ باقی واقعات میں اس لیے نہیں سناتا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم ڈی آئی جی صاحب کی حمایت کر رہے ہیں یا پولیس والوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ بھی ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں۔ انہوں نے یہ بات بتائی کہ ان کا ایک دوست یہاں سے گزر رہا تھا گاڑی پہ، سپورٹس مین ہے، گزرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ مجھے سینے میں درد ہوئی، تو فوری طور پر یہی ہاسپٹل قریب تھا، میں ڈاکٹر ہاسپٹل چلا گیا۔ تو وہاں پہ انہوں نے میرے چھوٹے موٹے بنیادی ٹیسٹ لیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا تو بائی پاس ہوگا، اپنے کسی رشتہ دار کو بلوا لیں۔ تو انہوں نے ان ڈاکٹر صاحب کو بلوا لیا۔ ان کے نام کے ساتھ سلیم بھی آتا ہے، پروفیسر ہیں، سرجن ہیں۔ وہ کہتے کہ میں وہاں پہ گیا، جب میں نے جا کے جائزہ لیا تو اس کو مجھے لگا کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے ان کو ریکویسٹ کر کے اس کو ڈسچارج کروا لیا۔ اس کو میں نے کہا کہ جاؤ گھر جاؤ، آرام کرو، یہ دل والا تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگلے روز شام کے بعد مجھے فون آیا اسی نوجوان کا۔ اس نے کہا کہ اوئے ڈاکٹر صاحب میں تو مر گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ہوا کیا ہے، تسلی سے بات کرو۔ اس نے کہا کہ کل مجھے ایسے لگا تھا کہ جیسے اٹیک ہوا ہے، میں ہاسپٹل گیا، مجھے آپ نے کہا کہ گھر چلے جاؤ، تو میں غلطی سے آج ٹریک سوٹ پہن کر گراؤنڈ میں آ گیا ہوں، ماڈل ٹاؤن پارک میں آ گیا ہوں، میں 4 چکر لگا چکا ہوں، تو مجھے یاد آیا کہ میں تو دل کا مریض ہوں، تو اب میں کیا کروں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، باقی بھی آپ اپنے چکر پورے کریں۔ تو یہ ڈاکٹر ہاسپٹل والے اس طرح بھی کر لیتے ہیں، باقی واقعات میں نہیں بتاتا۔ تو خان صاحب، آپ کی جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے جو براہ راست اس معاملے میں موجود تھے، وہ کیا کہتے ہیں، ذرا بتائیے۔ اصل میں صورتحال کچھ اس طرح تھی کہ جو ڈی آئی جی ہیں اس وقت سی آئی اے کے لیاقت علی ملک، ان کے والد 4 دسمبر سے ہسپتال میں داخل ہیں، اور روزانہ جو خرچہ بتایا جا رہا ہے وہ 2 سے 2.5 لاکھ ہے روزانہ خرچ۔ اور ملک صاحب اس معاملے میں نے پوچھا ملک صاحب سے کہ آپ نے ان سے اخراجات کے بارے میں کبھی کوئی بات کی؟ انہوں نے کہا جی کہ میرے والد صاحب داخل ہیں، اگر کوئی جمع پونجی ہے تو ہم انہی کے لیے ہے، تو ان کی صحت سب سے زیادہ مقدم ہے۔ تو میں نے پوچھا ان سے کہ سب کچھ کیسے ہوا؟ جو انہوں نے مجھے بتایا، پہلے تو آپ ان کی بات سنیں۔ وہ کہیں گے جی میرا چھوٹا بھائی وہاں پہ والد صاحب کے پاس تھا، تو اس نے دیکھا کہ ان کا جو پیشاب کے ساتھ ٹیوب لگی ہوئی ہے اس میں خون آ رہا ہے۔ اس نے
مقامی طور پہ نرسوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے. نرسوں نے آئیں بائیں کی جواب نہیں دیا. خیر جب یورولوجسٹ کو بلایا گیا تو اس نے کہا بھائی آپ کا تو میں نے کہا تھا کہ یورین کا جو چینج کرنے والا ہے بلیڈر کا وہ آپ نے چینج کیوں نہیں کیا. نرسوں سے کہا, نرسوں سے پوچھا انہیں کے ڈاکٹر. جی ہاں. اور لاسٹ ٹائم کب چینج ہوا تھا تو کہنے کہ 1 ہفتہ پہلے. تو اس کے اوپر وہ نوجوان جو تھا وہ نرسوں پہ گرم ہوا کہ تمہیں خیال نہیں ہے. جب یورولوجسٹ, جی ہاں اور یورولوجسٹ نے کہا چلیں یہاں پہ ڈاکٹر چیمہ ہیں ان سے آپ بات کر لیجیے. تو ڈاکٹر چیمہ کو جب بلایا گیا انہیں شکایت کی گئی تو انہوں نے کہا جی دس ہاسپٹل اوور کراؤڈیڈ. تو یہ بات اور بڑی پریشانی وقت کی بات تھی کہ اگر آپ کے پاس سہولیات نہیں ہیں تو آپ کیوں مریض لے رہے ہیں. خیر اس اثنا میں وہاں پہ ایک ڈی ایس پی صاحب تھے جو عیادت کے لیے آئے تھے اور دنیا ٹی وی کے یا دنیا اخبار کے 2 صحافی لوگ وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈی ایس پی صاحب اس لیے آئے ہیں کہ جناب یہاں سے فری علاج کروایا جا سکے یا دبکا لگایا جا سکے. اس پہ ان کی منہ ان کے ساتھ ہوئی اور ہاتھا پائی بھی ہوئی. ڈی ایس پی اور صحافیوں کے مابین. جی جب کیپٹن لیاقت کو اس کا پتہ لگا دفتر سے وہ وہاں سے واپس آئے فوری طور پہ آئے ہاسپٹل اور انہوں نے باقاعدہ معذرت ان صحافیوں سے بھی کی اور ہسپتال والوں سے بھی کی. یہ تھی اصل صورتحال. لیکن اس کو ہمارے میڈیا نے جس طریقے سے بیان کیا میرا خیال ہے وہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دنیا ٹی وی کے کیونکہ میاں عامر محمود کے انویسٹمنٹ ہے. پھر عامر محمود بلا شبہ ایک طاقتور آدمی ہے اور ان کو اندازہ ہے کہ ان کی طاقت کتنی ہے. پھر میاں عامر محمود کو جب یہ بتایا گیا کہ ایک ڈی آئی جی صاحب نے یہ کیا ہمارے اسٹاف کے ساتھ تو انہوں نے ڈائریکٹ بات کی چیف منسٹر کے ساتھ اور چیف منسٹر نے بات کی آئی جی کے ساتھ. تو آئی جی صاحب نے شروع میں تو ذرا کہا کہ جناب ایسا ممکن نہیں. کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب آپ ان کو سسپینڈ کر دیں ٹیمپریریلی. تو انہوں نے کہا جی یہ تو کوئی قانون نہیں کہ سسپینڈ کرتے ہیں انکوائری کے بعد, ہم ان کو ایس ڈی بنا دیتے ہیں اور انکوائری ہو جائے گی پھر دیکھا جائے گا کہ کیا کیا جائے. اور اب ابھی تک ان کی ان کو ایک شکایت یہ بھی ہے کہ پولیس نے یہ رپورٹ ابھی تک درج نہیں کی. پولیس کا موقف یہ ہے کہ ہم رپورٹ درج کر دیں. بھائی آپ رپورٹ گمنام لوگوں کے نام کروا رہے ہیں یا تو آپ نام لیتے ہیں کہ جناب کیپٹن لیاقت علی ملک نے یہ کیا یا اس نے یہ کیا اور پھر یہ بھی جب یہ ہوگا تو پھر تحقیقات ہوں گی وہ دونوں اخباری جو لوگ تھے ان کی کیا حیثیت تھی. اس موقع کے اوپر پھر میاں عامر محمود نے کہا کہ یار دیکھ لو جس طریقے سے اسے طے کیا جا سکتا کر لو یا میری ملک لیاقت سے بات کر لو ہم صلح کر لیتے ہیں. ابھی تک اتنا ہی سب کچھ ہوا ہے. اچھا تو ناظرین یہاں پہ ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ لیاقت علی ملک صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب عمران خان کو گرفتار کرنا تھا یہ سب سے آگے تھے اور ان کی طرف سے ہی حکم دیا گیا تھا کہ عمران خان کے سر پر کپڑا ڈالا جائے. بہرحال یہ اپنی جگہ پر بات درست ہو سکتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ بندہ تحریک انصاف کے لیے کسی بھی پارٹی کے لیے پسندیدہ نہیں ہے تو اس کی محض اس لیے کردار کشی کی جائے کہ یہ معاملہ تھا. تو آپ کے سامنے ہاسپٹل والوں کا موقف آ گیا اور آپ کے سامنے لیاقت علی ملک صاحب کا بھی موقف آ گیا تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس میں ان کا کتنا زیادہ قصور ہے. اور یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ 200 پولیس والے وہاں پہ گئے تھے, سپاہی وہاں پہ گئے تھے اور اسلحے کے ساتھ گئے تھے, اتنی زیادہ وہاں پہ گاڑیاں آ گئی تھیں, پولیس والے اگر 200 گئے تھے, یہ خبریں چل رہی ہیں کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے. آخر کار پولیس والوں کے خلاف کیوں کارروائی؟ کیونکہ ان کو جیسا حکم دیا گیا تھا, فوج ہو جو پولیس والے ہوں, جو بھی ان کو حکم دیتا ہے, افسر حکم دیتا ہے, وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ معاملہ اصل میں کیا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے حکم کی تعمیل کرنی ہوتی ہے. ان کو کہا جائے کہ یہاں پہ دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں, وہاں پہ معصوم لوگ ہوں, لیکن انہوں نے حکم کی پیروی کرنی ہوتی ہے. اگر یہ سوچنے لگ جائیں کہ یہ معصوم لوگ ہیں, وہ حملہ نہ کریں, وہ کارروائی نہ کریں, ہو سکتا ہے کہ وہاں دہشت گرد ہی چھپے ہوئے ہوں. یہی کچھ اس معاملے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ پولیس والوں کو جو کچھ کہا گیا تھا انہوں نے کر دیا. اگر قصوروار ہیں تو پھر ان کے آفیسر ہو سکتے ہیں. جی میں ایک بات کی وضاحت یہاں کروں گا کہ آپ نے عمران خان کے حوالے سے بات کی. پنجاب حکومت نے 3 DIG صاحبان کو منتخب کیا تھا جنہوں نے آپریشن کرنا تھا جی, اور جب ان لوگوں سے بتایا گیا کہ یہ صورتحال ہے, آپ نے اس طریقے سے جانا ہے, تو 2 DIG صاحبان نے ہیلو جس سے کام لیا. ملک لیاقت نے یہ کہا چیف منسٹر کو کہ سر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ عمران خان نے اس طریقے سے کیا تو پھر میں جانے کو تیار ہوں, اس شرط کے اوپر
کیا مجھے وہاں پہ مکمل طور پہ فورس مہیا کی جائے گی. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو بہت مشکل ہے فورس آپ کو پوری طرح مہیا کی جائے, وہاں پہ آلریڈی بہت سارے لوگ ہیں. اس کے باوجود جو لیاقت علی ملک صاحب وہاں پہ گئے اور انہوں نے عمران خان کو کہا میرے ساتھ چلیے, اور میں نے ان سے پوچھا اور عمران خان نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اگر مجھے کوئی ذمہ دار پولیس افسر ساتھ لے کے جائے گا تو میں اس پر چلنے کو تیار ہوں. اور وہ اس کے ساتھ گئے اور انہوں ملک لیاقت نے انہیں گاڑی میں بٹھایا اور ان کے ساتھ گپ شپ لگائی. اب اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ چیف منسٹر صاحب یہ چاہتے تھے کہ عمران خان کے ساتھ بدتمیزی ہو, اور میرا خیال لیاقت علی ملک اس مزاج کے آدمی نہیں تھے اور یہ بات پوری نہیں ہو سکی. ڈاکٹر شہباز گل نے اس پر باقاعدہ ایک ویلا کیا جس میں وہ ایسے الزامات لگا رہے ہیں. میں نے تو اس لیے پھر بات کی. ہمارے ساتھ یہاں پہ اقبال حسین لکھویرا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی گفتگو بڑی جامع, مدلل, مکمل, مکفہ, مسجع اور بہترین, یہ تو پورا شعر ہو گیا, بہترین تھی. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ملک لیاقت جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, CIG یہ ریٹائرڈ کیپٹن بھی ہیں اور یہ لرنڈ آدمی ہے, بالکل بالکل بڑے قابل آدمی ہے, اور روحانیات پہ یہ بڑا ان کا عقیدہ ہے, اور روحانیات پہ گفتگو کرتے ہیں. اور اس انہوں نے 5 کتابیں لکھی ہوئی ہیں, کتابوں کے مصنف ہیں اور ساری روحانیات پہ ہیں. اور کبھی آپ کا ملنے کا ہم سے اتفاق ہو, اب تو ہوگا, اب ہوگا, تو وہ آپ کو روحانیات کے بارے میں اتنا ان کے پاس نالج ہے, اتنا علم ہے, اور وہ عالم فاضل آدمی لگتے ہیں. اچھا, اس میں یہ بات آپ نے بڑی صحیح کی ہے کہ یہ میں بھی گزرا تھا, گھر میرا قریب ہے, تو جب میں نے ٹی وی کھولا تو وہاں طوفان مچا ہوا تھا دنیا ٹی وی پہ, تو میں بھی گیا. اب ایسا نہیں ہو سکتا. آپ ہاسپٹل گئے؟ ہاں جی, اچھا, اندر نہیں گیا, لیکن میں باہر سے گھر کے میری واک بھی ہو گئی, اور ایک ذرا ٹی وی پہ دیکھنے کے بجائے میں اصلی جگہ پہ پہنچ گیا. ایک یہ بات دیکھیں سر, ان میں جو مکالمہ ہوا ہے نا سول کپڑوں میں پولیس والے اور جرنلسٹوں میں, تو وہ کوئی ایک طرف سے نہیں ہوئی, دونوں طرف سے ہوئی ہے. اس نے کہا تم کون ہو, اس نے کہا تم کون ہو. یہاں سے بات بڑھی تو پھر وہ ظاہر ہے پھر ہاتھا پائی پہ وہ جا کے منتج ہوئی اور ختم ہوئی. تو جہاں تک میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک چیز اومٹ ہو رہی تھی, مس کر رہے تھے ہم, وہ یہ ہے کہ ملک لیاقت کوئی ظالم اور جابر آدمی نہیں ہے, پڑھے لکھے آدمی ہے, لرنڈ آدمی ہے, روحانیات پہ پورا یقین رکھتے ہیں, روحانیات پہ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے, اور کبھی آپ ان سے ملیں اور گفتگو کریں تو یو ول بی اسٹانش ٹو نوٹ, آپ بڑے حیران ہو جائیں گے کہ ایک یونیفارم میں بندہ روحانیات کی اتنی جامع, مدلل اور مکمل گفتگو کر رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جید عالم سے آپ ملاقات کر رہے ہیں. اور ایک میں بات کرتا ہوں یہاں پہ کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسی ویڈیو بنی ہوتی جو کیمرے وہاں پہ سیکورٹی کے لگے ہوئے تھے, تو یقیناً بطور شہادت دنیا ٹی وی نہ صرف چلاتی بلکہ اپنی جو ایف آئی آر ہے اس میں درج بھی کرتی, کیونکہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا, اس لیے وہ ٹی وی. اچھا, اصل معاملہ یہ ہے CI کے درمیان اور دنیا نیوز کے درمیان. تو ڈاکٹر وہ کیا کہتے ہیں کہ وہاں پہ واقعی سارا کچھ ایسا ہوا ہے؟ نہیں, وہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا, باقی لیکن ہسپتال پرسکون رہا. جی, کوئی وہاں پہ اگر ایسی بات ہوتی نا تو یقینی بات ہے. اور وہاں پہ دیکھیں, آپ نے خود بتایا کہ جو وہاں پہ لواحقین دوسرے مریضوں کے تھے وہ بھی یہی شکایت کر رہے تھے کہ جناب یہ ایک تو علاج صحیح نہیں کر رہے, اوپر سے اتنے مہنگے ہیں. ہاں جی. تو ناظرین, آپ کے سامنے یہ مکمل پکچر ہم نے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہاسپٹل کے اندر کیا ہوا. ایسا کچھ ہوا ہی نہیں کہ ڈاکٹروں پر تشدد کیا گیا ہو. یہ معاملہ تھا پولیس کے درمیان اور دنیا نیوز کے مابین, اور انہوں نے پھر ایسا اٹھایا کہ طوفان برپا کر دیا. یہاں پہ ہم شہباز گل صاحب سے بھی تھوڑی سی درخواست کریں گے کہ کسی کو ایسے آسمان پر اٹھا کر بٹھا دیا نہ کریں اور کسی کو بالکل گرا بھی نہ دیا کریں. تو ذرا دیکھیں کہ یہ بندہ کیسا ہے, دوبارہ سے تحقیقات کریں کہ عمران خان کو واقعی کسی نے گریبان سے پکڑا تھا, واقعی اس کے سر پر کپڑا ڈالا تھا, واقعی عمران خان صاحب کو گھسیٹا تھا. غصہ تو ہمیں بڑا چڑھتا ہے, لیکن اس کے لیے حقائق جاننا بہت ضروری ہے. لیکن حقیقت کا آج پتہ چلا ہے
کہ لیاقت علی ملک صاحب نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، کوشش کریں گے لیاقت علی ملک صاحب جیسے ہی ان کو تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے ان کے ساتھ ملاقات کریں، لیکن ہماری گفتگو ہوگی جیسا کہ لکھویرا صاحب نے بتایا روحانیت پر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔